بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال۔ 2021 میں طالبان کے برسر اقتدار آنے کے بعد افغانستان کے اندر یہ امید پیدا ہوئی تھی، پاکستان بھی ان ہوپ فل کنٹریز میں شامل تھا جو کہتے تھے کہ شاید اب یہ جو طالبان ہیں اتنے عرصے کی تگ و دو کے بعد اب اپنے حالات صحیح کر لیں گے، انٹرنیشنل کمیونٹی سے جتنے وعدے وعید کیے گئے تھے ان پر عمل کر لیں گے، جو ان کو یقین دہانیاں دلائی گئی تھیں کہ جناب ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، ویمن رائٹس دلائے جائیں گے، گرلز ایجوکیشن پہ جو اعتراضات آتے تھے ان کے ایک موقف یا ان کے نظریے کو لے کے وہ بھی دور کر دیے جائیں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اور پاکستان پہ جو دہشت گردانہ حملے تھے وہ مزید بڑھتے چلے گئے، وہاں پہ افغانستان کے اندر جو انسانی حقوق ہیں ان کی مزید خلاف ورزیاں ہوتی چلی گئیں، اور یہ کہنا درست ہوگا کہ کوئی بھی ایک ایسا وعدہ یا کوئی بھی ایک ایسی کمٹمنٹ نہیں نظر آتی جس کو پورا کیا گیا ہو۔ اب کیا ہوا کہ جب پاکستان نے دیکھا کہ ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے اور آئے روز پاکستان پر حملے کیے جا رہے ہیں، افغان سوئل کو استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ افغان طالبان جو ہیں ایسے تمام عناصر کی پشت پناہی کر رہے ہیں، ان کو روکنے کی بجائے واقعی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، تو پاکستان نے پھر وہی کیا جو کہ ہمارے ہاں بہت لوگوں کا ماننا ہے کہ بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی ایک انتظار کی پالیسی اور یہ سمجھ کے کہ شاید ان کو سمجھ آ جائے اتنے زیادہ ارریفیوٹیبل ایویڈنسز کے بعد، جو کریڈیبل انفارمیشن پاکستان فراہم کرتا رہا ہے کہ ان کی حکومت کوئی ایکشن لے لے گی، لیکن ہمیں کچھ ایسا ہوتا نظر نہیں آیا۔ پھر اب ریسنٹلی کیا ہوا کہ دوحہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے پاکستان اور افغانستان کے وفود کے درمیان، دونوں طرف وزرائے خارجہ جو ہیں وہ وزرائے دفاع جو ہیں وہ ان کو لیڈ کر رہے تھے اور ہمیں باقاعدہ طور پہ سیز فائر کا اعلان نظر آتا ہے، لیکن ہمارے ہاں بہت لوگ اس معاملے میں شکوک و شبہات رکھتے ہیں، اسکیپٹسزم کا مظاہرہ ہے۔ کیوں مظاہرہ کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ جو طالبان کی ماضی رہا ہے یا جو ان کی ہسٹری ہے وہ دیکھ کے بہت لوگوں کو لگتا ہے کہ پاکستان جو ہے اب زیادہ ٹرسٹ نہ ہی کرے تو اچھا ہے، کیونکہ جب ہم نے ٹرسٹ کیا ہے بدلے میں ہمیں کیا ملا بیٹریل کے علاوہ، چاہے وہ اتنے لاکھوں کے حساب سے آپ نے افغانیوں کو یہاں پر ہوسٹ کیا، اس کے باوجود بھی بدلے میں آپ کو ان سے دھوکہ ملا ہے جو افغان طالبان نے آپ کے ساتھ کیا ہے۔ آپ نے دوحہ اگریمنٹ میں ان کے مدد کی، آپ نے پوری کوشش کی کہ وہاں پر امن آئے، لیکن پاکستان کو اس کا جو بدلہ ہے وہ صحیح انداز میں نہیں دیا گیا ہے۔ ابھی بھی اگر آپ کو ہم بتائیں کہ ایسے تمام تر عناصر کی پشت پناہی وہاں پہ جاری ہے، کیسے؟ ساؤتھ وزیرستان میں فرنٹیئر کور خیبر پختونخوا نے ایک بہت بڑی کارروائی کی اور اس میں ایک سوسائڈ بامبر کو اریسٹ کیا گیا۔ اب اس کے جو انکشافات سامنے آئے ہیں، جو اس نے اعتراف کیا ہے، وہ تمام کہانی خود بیان کر دیتا ہے۔ اب اس کا نام نعمت اللہ ہے اور یہ افغانستان کے صوبے قندھار کا رہائشی ہے۔ اب اس کے بیانات سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ افغان طالبان جو ہیں اور جو فتنہ الخوارج ہیں ان کا نیکسس کس طریقے سے ہے اور کتنا گہرا ہے۔ اب یہ جو خودکش بمبار ہے نعمت اللہ، یہ قندھار جوہریہ مدرسے کا طالب علم تھا، وہاں پہ حفظ کر رہا تھا، اور یہ بتاتا ہے کہ مدرسے میں موجود لوگوں نے یہ ایک نیریٹو بنایا، یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان کی فوج پہ جو حملے کرنا ہے یا پاکستان کی فوج کے خلاف لڑنا ہے وہ جہاد ہے اور وہ جائز ہے۔ پھر اس نے کہا کہ جی ہم 40 لوگ تھے جو کہ خوست میں اکٹھے ہوئے، پھر پاکستان داخل ہوئے، پھر ان کو ساؤتھ وزیرستان جو ہے وہ لے کے جایا گیا جہاں پہ طالبان کا ایک مرکز تھا، اور اس نے یہ بھی بتایا کہ ان کا وہاں پہ جو کمانڈر تھا وہ عمر حماس تھا جو کہ ان کو سوسائڈ بومبنگز کی تربیت دیا کرتا تھا۔ اور یہ کس طریقے سے اس نے انکشاف کیا کہ ہمارے گروپ میں 20 لڑکے تھے اور افغان طالبان یا یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یہ مذہب کی غلط انٹرپریٹیشن کے ذریعے ان نوجوان لڑکوں کو، افغان جو نوجوان ہیں جن کو مدرسے سے یا کہیں سے بھی اٹھا لیا جاتا تھا اور پھر اس غلط انٹرپریٹیشن کے بعد پاکستان کی فوج پہ حملے کرنے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اور اس نے پھر یہ بھی بتایا کہ تربیت کے دوران وہاں پہ میں نے اذان کی آواز سنی تو مجھے یہ احساس ہوا
کہ پاکستانی فوج بھی مسلمان ہیں اور ان پر خودکش حملہ کرنا حرام ہے. سو یہ کہیں سے آپ کو یہ نہیں بتاتا، یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے، ایسے کئی انسیڈنٹس ہم نے دیکھے ہیں، سنے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا ڈیپ روٹڈ نیکسس ہے اگینسٹ پاکستان. اب یہ جو معاہدہ ہے یہ کتنا لانگ لاسٹنگ ہوگا اور اس کے بعد پاکستان کو کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. 25 اکتوبر کو استنبول میں دونوں وفود کی ایک اور ملاقاتیں ہوں گی، مذاکرات کا سلسلہ ہوگا. اسی پہ بات کرنے کے لیے آئی ایم جوائنڈ بائی اے ویری ریناؤنڈ ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی اینالسٹ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القیوم. بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ سکیپٹیکل ہیں اس معاہدے کو لے کر. سیز فائر کا بھی اعلان ہو گیا، یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے، جو پاکستان کے تحفظات ہیں وہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس کی جو معاہدے کی تفصیلات ہیں وہ ان کی حکومت کی طرف سے یہ درخواست کی گئی یا مطالبہ کیا گیا کہ ان کو پبلک نہ کیا جائے، ان کو تھوڑا بھی چھپا کے رکھا گیا ہے. سو از اٹ این ایڈمیشن آف گلٹ؟ یا فار شور. دیکھیں نا، یہ ماضی کو اگر آپ سامنے رکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ ان طالبان نے دوحہ میں ایگریمنٹ کیا جہاں گلوبل پاورز بھی انوالو تھیں، بڑے ملک انوالو تھے، اور ان کی انڈرٹیکنگ تھی کہ ہم ایک افغانستان میں براڈ بیسڈ حکومت بنائیں گے اور ہم ویمن کے رائٹس دیں گے اور ہم اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. آپ دیکھیں کسی ایک چیز پہ بھی ان کا عمل نہیں ہوا، اور ابھی 4-5 سال گزر گئے کہ آپ نے ابھی ان کے جو ملک کے اندر اور گروپس ہیں، اور وہ کیا ہیں، مثلا پشتون ہیں، تاجکس ہیں، ہزارہ ہیں، ازبکس ہیں، ترکمن ہیں، بلوچ ہیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں قزلباش ہے، اور دوستم کا گروپ ہے، احمد شاہ مسعود کا ناردرن الائنس کا گروپ ہے. فرنٹ ہے، ایک ہے افغان فریڈم فرنٹ، ایک ترکمنستان فریڈم فرنٹ، اور ایک نیشنل لبریشن فرنٹ. اور یہ بہت سے ہیں جن کو انہوں نے اکٹھا ریلی کر کے ملک میں ایک حکومت بنانی تھی، انہوں نے نہیں بنائی. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے کہ ساری مدد کے دیکھیں، آپ کو پتہ ہے سعدیہ کہ ہمارے اوپر الزام، میں نے ریپیٹڈ امریکن تھنک ٹینکس کو بھی سنا، اور بہت انہوں نے کہا جی آپ کی جو شکست ہے افغانستان میں اس کی کیا وجہ ہے. تو پینٹاگون کا یہ جواب تھا کہ یہ پاکستان کی وجہ سے، بیکاز پاکستان had a soft corner for them. تو پاکستان آف کورس had a soft corner for افغان بردرز. لیکن ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ آپ کی ساری فیسیلیٹیٹ ہم نے سب کچھ کیا، اور اس کے بعد ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے آپ جا کے پریس کانفرنس انڈیا میں کر رہے ہیں. تو ابھی مطلب اس مائنڈ سیٹ کو، اس ریڈیکلائزیشن کو، یہ جو نعمت اللہ نے سٹوری بتائی ہے، یہ ہمارے لیے کوئی نیوز نہیں ہے. اٹ از نو سرپرائز فار دوز ہو انڈرسٹینڈ کہ ہو کیا رہا ہے افغانستان میں. اٹس اے لانچنگ پیڈ. ویدر یہ بی ایل اے کا وہ ایک اسلم اچھو ایک ہوتا تھا، وہ زخمی ہوا کندھار میں، اس کو ایک جہاز میں بامبے میں ایک اسپتال میں ایڈمٹ کرایا، اور وہ کیا آپ نے دیکھا نریندر مودی نے آ کے اپیل کی وہاں کہ بلوچی یہ کرے وہ کرے، اور سارا تانا بانا ان کا یہ افغانستان کے اندر ہے، ٹی ٹی پی کے اندر ہے. اور ایک خبر یہ آئی تھی کہ طالبان کا ٹی ٹی پی کے لیے سافٹ کارنر اس لیے بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ القاعدہ سے بھی ان کے لنکس ہیں، اور یہ آئی ایس خراسان سے بھی ہیں، ان سے یہ مل گئے تو پھر ہمارے لیے مصیبت ہوگی، چونکہ طالبان خود بھی ویک ہے. دیر از نو پراپر گورنمنٹ، عبوری حکومت ہے، اور گروپس ہیں اور باقی سب کو. ابھی یہ حقانی اور یہ قندھار بیسڈ جو ان کا اخوند زادہ صاحب ہیں، ان کے بھی آپس میں یہ تعلق ٹھیک نہیں ہے. اور پھر یہ ان کے جو امیر ہیں اخوند زادہ، وہ باہر نظر ہی نہیں آئے. دیکھیں ان کو دنیا میں آؤٹ رائٹلی نیبرز کو یورپ میں آگے پیچھے لیڈر کو جا کے کنیکٹ کرنا ہے اور بتانا ہے کہ ان کی کیا آگے ایم ہے، کرنا کیا ہے. نہ ان کا کوئی ویژن ہے نہ کچھ ہے. یہ گروپس میں چلتے ہیں اور بس اس کے لیے دن ٹپا رہے ہیں، اور ساتھ اس حد تک کہ انڈیا میں جا کے اور دے ہیو دی آڈیسٹی کہ ان کا جو اعلامیہ ہے اس میں یہ ہے کہ جی کشمیر انڈیا کا حصہ ہے، اور یہ پھر یہ کہہ رہے ہیں وہاں کہ ہم نے 3 جنگیں جیتی ہیں، ہم نے انگریزوں کو بھگایا ہے، ہم نے سوویت یونین کو بھگایا، ہم نے امریکن. آپ اگر ہسٹری کو پاکستان کے بغیر کیسے کر سکتے تھے؟ آپ دیکھیں کہ جو انگریزوں کی بات ہے نا، یہ 1880 کے اندر یہ باقاعدہ ان کی لیڈرشپ کو ڈیفیٹ ہوئی.
اور پھر اب انہوں نے مل کے تو انگریزوں نے کہا کہ ابھی افغانستان بفر سٹیٹ ہوگی، اور اس وقت یہ ڈیورنٹ لائن کی بات ہوئی، جو بعد کے ان کی لیڈر نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ آپ کی جو سوویت کے ساتھ ان کا سارا تعلق تھا وہ امریکہ کے بغیر اور پاکستان کے بغیر بالکل ممکن نہیں تھا۔ ابھی یو ایس اے کے جو ہے تو آپ کو یہ پتہ ہے کہ جو جتنی فیسیلیٹیشن پاکستان کے تھرو، ان کے لیڈرز کے تھرو، یہ جو آپ کا دعا کے اکارڈ، سب کچھ جو کچھ کیا کرایا گیا ہے وہ ان ملکوں نے کرایا ہے۔ آپ نے تو کبھی وہ نہیں کیا، تو آپ وہ کریڈٹ سارا اپنی طرف لے رہے ہیں۔ اور پھر ایک دیکھیں نا، جب آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ نے جا کے گوریلا وار کرنی ہے، کوئی بم بلا کے کوئی دہشت گردی کرنی ہے، وہ اور بات ہے۔ ایک ملک کے ساتھ جو آپ کا نیبر ہے اس کے ساتھ اپنے پچ بیٹل لڑنی ہے، کنونشنل وار، تو یو آر نو ویئر۔ اگر ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کے اندر اتنی جرت نہیں کہ وہ ہمیں حملہ کریں، تو افغانستان تو کہیں بھی نہیں ہے، اور ہمیں کوئی خوشی بخدا نہیں ہوگی کہ ہم افغانستان کی سرزمین کے اوپر قبضہ کریں۔ ہمیں کوئی، ہم ایکسپینشنسٹ تو ہے ہی نہیں، نہ ہیجومینک ہمارا ڈیزائن ہے جیسے انڈیا کا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ ان کو رام کرو، اور یہ ٹی ٹی پی کے جو ایلیمنٹ کا پاکستان سے بٹ تعلق ہے جنید ہم صاحب، یہ جس طرح ہم ابھی خود یہ ایک تو یہ ایک بامبر کی بات ہم کر رہے ہیں نا، سوئسائڈ بامبر، جس کے انکشافات ہیں، جیسے آپ نے خود کہہ دیا کہ بہت اور بھی قصے دیکھنے کو اور سننے کو ملتے ہیں اس طرح کے۔ سو ایسے لوگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ مقبوضہ کشمیر کو انڈیا کا حصہ قرار دے دیں، جو کہتے ہیں کہ جناب اٹک تک ہم نے آنا ہے، وی آر دی رائٹفل اونرز آف دس لینڈ، تو ایسے لوگوں پہ پھر آپ بھروسہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سیز فائر اگریمنٹ ہو یا 25 اکتوبر کو کوئی اور ڈیٹیل چیز سامنے آ جائے، چینج تو نہیں آئے گا۔ اگر واقعی میں یہ چند ٹکوں کے عوض جو کہ ان کو اس وقت انڈیا سے مل رہے ہیں، ساری فنڈنگ وہاں سے مل رہی ہے، اس کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر یہ چینج کیسے ہوں گے؟ دیکھیں، یہ آپ کی بالکل اپریہنشن، اور ہر سین پرسن جو تھوڑا بھی ایک تاریخ سے آشنا ہے، طالب علم ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بالکل ناقابل یقین ہے، لیکن سو فار سو گڈ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، طالبان کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ابھی ایک ایسے باغی گروپ نہیں ہے، ایک حکومت ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں 4-5 کروڑ لوگوں کی قسمت ان کے ہاتھ میں ہے، ان کو خوراک چاہیے، ان کو امپلائمنٹ چاہیے۔ تو آپ اگر اس طرح کر کے اپنی تورخم اور اس کو بند کروا دیں گے تو پھر کون سفر کرے گا؟ آپ کے لوگوں، یو آر آنسریبل ٹو دیم۔ تو دیر فور ان کا اوپر توقع نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ 3-4 پرونگز ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ آپ یہ نیو نارمل ابھی یہی ہے کہ آپ کائنیٹک فورس کو یوز کریں گے، جہاں سلیپر سیلز ہیں، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے، اکراس دی بارڈر بھی جائیں گے۔ اگر وہاں کو ایکسپلوسیو سے بھری ہوئی گاڑی ہماری طرف آ رہی ہے اور ادھر اس نے کرنا ہے، تو میرے خیال میں پاکستان اس سے بھی ہیزیٹیٹ نہیں کرے گا، اللہ کرے یہ ایسے نہ کرے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ہمارے ڈائیلاگ کے ڈورز ہم ان کے ساتھ اوپن رکھتے ہیں، ہم بات چیت کرتے رہیں گے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ ہم ڈپلومیٹک پریشر اپنے دوستوں سے، سعودی عربیہ، ایران، چائنا، قطر، ان کے طریقے سے ان کے اوپر ڈالیں، اور ان کو کہیں کہ آپ گریجولی ہمارے ساتھ اچھے تعلق ہے۔ ان کا $1.8 بلین کی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے، جس کی 2/3 پاکستان سے ان کو جاتی ہے۔ تو آپ سب تو ابھی آپ یہ چاہتے ہیں آپ کے مہاجرین بھی ادھر ہیں، صحیح ہے، ایران کا راستہ بند ہو، پاکستان کا راستہ بند ہو، یہ تو بالکل ہی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ ویسے ہی مجھے جنید صاحب لیکن ایک چیز بتائیے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایک طرف مذاکرات کی پالیسی کی ڈائیلاگ ہو ڈپلومیٹک سطح پہ، باقی جو ممالک ہیں ان سے ان کو پریشرائز کرایا جائے، ابھی بھی قطر نے اور ترکی نے بڑا اہم کردار اس میں ادا کیا ہے۔ بٹ مائی کویسچن ٹو یو از کہ ہم نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ماضی میں جو ایک اپیزمنٹ کی بھی پالیسی تھی، یا گڈ طالبان بیڈ طالبان، یا جی بات کر لیں ہمارے بھائی ہیں، اور زیادہ دور جانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کچھ عرصہ پہلے تک یہی بات ہو رہی تھی کہ جناب ہم جا کے ان سے بات کرتے ہیں، یہاں ہمارے فوجی شہید ہو رہے ہیں، افسران شہید ہو رہے ہیں، جوان شہید ہو رہے ہیں، اور کہا جاتا تھا کہ نہیں جی بات کر دیں، بات کر لیں، اس سے حل نکالیں، اور جتنے لوگ ان کے جیلوں میں ہیں ان کو بھی رہا کیا گیا۔ لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ اگر یہ لوگ گھٹنے ٹیکنے پہ آئے تو اس وقت آئے جب پاکستان نے، جس کا آپ نے اشارہ دیا کہ جب کائنیٹک ایکشن لیا، جب پاکستان نے کر کے دکھایا کہ انف از انف، اب ہم مزید ٹالریٹ نہیں کریں گے۔ ہم نے بھی کافی ماضی میں ایسا لگتا ہے کہ مس کیلکولیشنز کی ان کو لے کے، تو یہی ایکشن جو اب ان کو مجبور کر رہا ہے کہ مذاکرات کریں یا سیز فائر کا اعلان کریں، پہلے کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری یہ اسٹریٹجک مس کیلکولیشن تھی کہ جب یہ نیٹو والے چلے جائیں گے، اور افغانیوں کو پتہ ہے ہم نے ان کے لیے کیا کچھ کیا ہے،
اور کتنی ہمارا یہ ٹرانزٹ تھی. یہ دعا کی ساری میٹنگز بھی امریکن کے کہنے کے اوپر ان کے بڑے بڑے لیڈروں کو ہم نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا. تو ہم نے یہ سمجھا کہ لیکن وہ نکلے $7 بلین کا اسلحہ چھوڑا, اس میں سے بہت سارا یہ ٹی ٹی پی ٹائپ لوگوں کے ہاتھوں میں چڑھ گیا, اور پھر یہ فیسیلیٹیٹ کرتے رہے. دکھ کی بات یہ ہے, اور یہ ناقابل یقین تھا آنیسٹلی. کیا آپ اور میں یہ یقین کر سکتے تھے کہ یہ ابھی اتنی جلدی انڈیا میں چلے جائیں گے اور انڈیا میں جا کے تو وہ باتیں کریں گے جو پاکستان کے خلاف جاتی ہیں؟ یعنی مطلب ون کوڈ ناٹ ایون امیجن کہ ٹھیک ہمارے آپس میں ڈفرنس ہو سکتے ہیں, لیکن ایک کنٹری جس کے اندر گجرات میں مسلمانوں کا قتل ہوا 2000 مسلمان جنہوں نے بابری مسجد تباہ کی, جو کشمیریوں کا حال ہے, جو وہاں مائنارٹیز کا حال ہے, بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ان کو ابھی نہیں نظر آ رہے وہ مظالم مقبوضہ کشمیر میں, وہ تو انڈیا کا حصہ قرار دے کے آ گئے. جی تو آپ ادھر چلے گئے تو پھر کریکٹر کدھر ہے؟ I think they have a very rigid ideology. They are radicalized. اور ابھی ہمیں بہت محتاط ہو کے آگے چلنا پڑے گا. ابھی تو کوئی مطلب ہے ہولڈ بارڈ. ابھی I think we should work کہ ایک آل جو ہے نا انکمپسنگ حکومت ہو افغانستان میں, وہی چلے, اور اس کے ساتھ ان کے ساتھ ہمارے ان کے اپنے گروپ اندر سے بھی جو انلائٹنڈ سین ایلیمنٹ ہے وہ ان کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہ ایسے ایک ٹی ٹی پی والوں کو ناٹ اونلی کہ آپ ان کو الاؤ کر رہے ہیں وہاں سے وہ حملے کریں, آپ فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. اور بارڈر ہے مثلا, بارڈر مینجمنٹ ابھی دونوں ملک نہ کریں تو نہیں ہو سکتا. ہماری طرف اوور 1000 پوسٹیں ہیں, ان کی طرف کچھ بھی نہیں ہے, ایک دو انہوں نے کچھ جگہ کے اوپر رکھا ہوا ہے, اور وہ بھی فیسیلیٹیٹ, اور ان میں سے بھی چمن پہ بھی ہمارے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر پہ حملہ کر دیے. اور آپ نے دیکھے باقی بھی ان کے اندر اتنی, اور پھر وہ تباہی اور بربادی ہوگی ان کے اپنے بریگیڈ کی اور بٹالین کی, اور پھر ہمیں ایز ڈیپ ایز قندھار اور وہاں کابل جانا پڑا, چونکہ انٹیلیجنس تو پاکستان کے پاس, اگر انڈیا جیسے دنیا کے بہت بڑے ملک کی چپے چپے کی ہے ہمارے پاس, تو افغانستان تو ایک چھوٹا ملک ہے, اس کی تو ہمیں بالکل ہر جگہ کی ہمارے پاس انٹیلیجنس ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کی وار میں انوالو ہو جائیں, ہم یہ چاہتے ہیں بیٹھ کے بات ہو, یہ ہم ان کی مدد کرنے کو تیار ہیں. ان کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارے ساتھ فرینڈلی نیوٹرل کم از کم رہے, اور یہ دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں. ابھی تو یہ پراکسی ہے انڈیا کی. جب نیٹو بھی تھا تو ان کی آپ کو یاد ہے نا 12 قونصل خانے تھے اور بنے ہوئے تھے بارڈروں کے ساتھ, اور وہ فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے. یہ کلبوشن یا دیو ٹائپ لوگ جو انڈیا نے بھیجے, یہ ایران سے وہ آلدو آئے, لیکن اس طرح کے بہت نئی ملا ٹائپ لوگ جو ہیں ادھر سے بھی آئے. پھر بھی اس وقت بھی جنرل پرویز کیانی تھے, تو انہوں نے کہا کہ ہم ڈی ریڈیکلائز کریں گے. 150 ان کے لوگ تھے, ان کو انسٹیٹیوشن میں ڈالا, ڈی ریڈیکلائز کرنے کی کوشش بھی کی. تحریک انصاف کی حکومت میں بھی جیٹ بلیک ہارڈنڈ کرمنلز کو 100 کو انہوں نے نکالا, تھنکنگ کہ شاید اس میں کچھ چینج آئے گی. پرپز یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہم پہ اٹیک کر رہے ہیں, ان کی نہ فوج سے دشمنی ہے, نہ یہ شریعہ چاہتے ہیں, نہ یہ مسلمان ہیں ان دی ریئل سینس. ان کا مقصد ہے پیسے لیتے ہیں, پاکستان کو سر وہ ڈیسٹیبلائز اجیت کرنا ہے. دوول نے آج سے کوئی آئی تھنک 15-16 سال پرانا ایک یونیورسٹی کا کلپ اس کا موجود ہے, جس میں وہ کہتا ہے کہ جناب ہمارے ہم جتنے پیسے دیتے ہیں اس سے 100-200 بڑھا دیں تو وہ ہماری طرف آ جاتے ہیں. کرائے کے قاتل کیسے رکھنے ہیں, مرسنریز کو کیسے استعمال کرنا ہے اگینسٹ پاکستان. اس نے اپنی جو ان کی پالیسی ہے نا وہ بتا دی تھی کہ جی ہم اس پالیسی پہ چل رہے ہیں, اور وہ اس کا حصہ ہمیں افغانستان بہت اچھے طریقے سے واضح طور پہ نظر بھی آ رہا ہے. یہ فرمائیے گا, یہ جو آپ نے ریڈیکلائزیشن کی بات کی, اب یہ جس طرح بھی ہم اس نوجوان کا ذکر کر رہے ہیں, یا جو ادروائز افغان نوجوانوں کو وہاں پہ استعمال کیا جا رہا ہے, جو مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں, جو قرآن حفظ کر رہے ہیں, بٹ غلط انٹرپریٹیشن مذہب کی, دین کی, اسلام وہ نہیں کہتا جو ان کو سکھایا جا رہا ہے. یہ خود وہ انکشافات ہیں, ان کے اعترافی بیانات ہیں. میں یہ سوات آپریشن ہوا, وزیرستان ہوا, I have been there, I've covered those operations, I have seen those literature books with my own eyes, جو کہ ان مدارس میں ان کو پڑھائی جاتی تھی, رکھی جاتی تھی. سو یہ کیسے ٹیکل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بھی ایک بد نصیبی ہے نا کہ اسلام کا نام یوز کر کے یہ ایک ایگریشن اور ایک دہشت گردی کر رہے ہیں. دیکھیں قرآن کریم کی تو جو لوگ سمجھتے ہیں, جو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں, جو اس کے معنی دیکھتے ہیں, ان کو تو یہ پتہ ہے, اور جو اسلامک ہسٹری سے آشنا ہیں, کہ اسلام میں تو جنگ کی اجازت بھی نہیں تھی. پھر سورۃ قتال نازل ہوئی اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے,
اور وہ بھی سارے غزوے تھے, انہوں نے ڈیفینسو بیٹلز لڑی ہیں. یہ کون سی افغانستان کو ڈیفینسو بیٹل لڑ رہا ہے کہ ایک ملک کے اوپر آپ چڑھائی کر رہے ہیں اور دشمن کے ہاتھ میں کھیل رہے ہیں اور وہ ان کے فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس لیے میرے خیال میں ان کو مدارس کے اندر بھی, جیسے پاکستان بھی یہ پوری ایفرٹ, جب نیشنل الیکشن پلان بنا تھا 2014 میں میاں محمد نواز شریف صاحب کے ٹائم میں, تو اس کے بعد 123 مدارس کو بند کیا گیا تھا اور پھر ریشنلائز کی گئے تھے ان کے سلیبائز کو, 9 کروڑ سمیں بند کی گئی تھی. یہ جو ہیٹ سپیچز کو کنٹرول کیا گیا تھا, پھر ان کے نیشنل آئیڈینٹی کارڈ کوئی تقریباً 4.5 لاکھ کینسل ہوئے تھے اور کچھ 23,000 پاسپورٹ کینسل ہوئے تھے. تو افغانستان کو چاہیے کہ اس طرح کی کلینزنگ کریں اپنے ملک کے اندر, اور پھر یہ دیکھیں کہ وہ بارڈر کراس کر کے, چونکہ 2,600 کلومیٹر سے زیادہ بارڈر ہے ہمارا ویسٹ کے ساتھ, اور بارڈر کو ٹوٹلی ہم نے فینسنگ بھی کی ہوئی ہے. یہ آ کے وہ کٹر لے کے اس کو کاٹ کے تو آتے ہیں. اتنے بارڈر کو فزیکلی مینج کرنا بھی بڑا مشکل ہے. آپ کی بیٹر مینجمنٹ میں آپ کو آگے آ کے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کو سیل رکھے, اور پھر ہماری ہارٹ لائن ہونی چاہیے. اگر آپ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ تو آپ کی ملٹری ہیڈ کوارٹر ہمارے ملٹری ہیڈ کوارٹر میں ہو, پھر ہم انٹیلیجنس شیئر کریں. ہمارے پاس کچھ لوگ آئیں تو ہم ان کو بتائیں, یا ادھر سے کوئی بندہ ادھر جا کے ہمیں خبر ملے کہ القاعدہ کا کوئی بندہ کابل میں دھماکہ کرنے والا ہے, تو ہم ان کو بتائیں, یہ ہمیں بتائیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے. تو میرا مطلب ہے وہی یہ تب چل سکتا ہے. اگر انڈیا کے ساتھ ہماری ہارٹ لائن ہے تو افغانستان کے ساتھ کیوں ہے؟ اور آپ ابھی دو میں جا کے ہم کر رہے ہیں, وائی ناٹ ان اسلام آباد؟ آپ کو تو یہ جب جنی دیکھیں کرزئی صاحب کوئٹہ میں سارا ٹائم کہے اسکول میں پتہ نہیں ہیڈ ماسٹر تھے کیا ہے, یہ متقی صاحب 9 سال کے تھے پاکستان میں آئے. یہ پاکستان تو آپ کا اپنا گھر بنایا ہوا ہے آپ نے, اور ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آپ آپ کا نے اپنا بڑی گھر اچھی ہے. بات کی. مجھے اس سے یاد آیا, جب یہ انڈین سوئل پہ موجود تھے وہاں آپ نے یہ ایک چیز ضرور دیکھی ہوگی کہ یہ اردو میں بات کر رہے تھے. اردو کہہ لیں, ہندی کہہ لیں, جو وہاں پہ انہوں نے ان کے رپورٹر سے پریس کانفرنس کرنے کی کوشش کی. اب یہاں پہ یہ لوگ رہے ہیں, پڑھے ہیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں. پاکستان میں جب بھی آتے ہیں, پاکستان میں جب بھی میڈیا ان سے بات کرنے جاتا ہے, یہ کہتے ہیں جی ہم تو صرف پشتو میں بات کریں گے, ہم تو اردو بولیں گے ہی نہیں. وہاں پہ ایک اس کو نیشنلسٹ رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن انڈیا میں جا کے ان کو کیسے خوش کرنے کی کوشش کی کہ جناب ہم تو آپ کی زبان میں, آپ کی بھاشا میں جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے. یہ بتائیے, وہ لوگ جو کہ بالکل اپنے لوگوں کی طرف سے بھی کرٹیسزم سننے کو تیار نہیں ہوں, آج شمشاد ٹی وی جو کہ ایک دوسرا بڑا ان کا پرائیویٹ ٹی وی چینل ہے وہ بند کر دیا, سوشل میڈیا پہ بند کر دیا, اس کی ریڈیو سروس بند کر دی. کیوں؟ کیونکہ اس چینل نے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بننے سے انکار کر دیا تھا. یا دیکھیں, ہم یہی کہتے ہیں نا کہ یہ جو ملک کے اندر یہ وائبز ہیں ان کے, فار شور افغانستان کے سارے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں, آپ دیکھیں کہ اگر ان کی آبادی وہاں اس ملک میں ٹوٹل تو تقریباً 5 کروڑ سے تھوڑی کم ہے, لیکن اگر 2.5-3 کروڑ پشتون ہے نا, تو 2.5-3 کروڑ اتنے ہی تقریباً پشتون ہماری طرف ہیں. اور وہ سارے ان کو یہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ اس طرح جنگوں کی طرف مت جائیں, بیکاز دیٹ ڈز ناٹ پے. اور پاکستان آپ کی آگے آ کے آپ کے پاس گھر میں آ کے آپ کی منتیں کر رہے ہیں, آپ کو سمجھا رہے ہیں, آپ کو کہہ رہے ہیں کہ انڈیا کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں, اور آپ اس حد تک جاتے ہیں کہ آپ فوری طور پہ وہاں جا کے 6 دن کا فنکشن کر کے ان کے ساتھ ملاقات کر کے, اور تھرو آؤٹ ڈسکشن یہ نہیں ہوئی کہ افغانستان کی ہیلپ کیسے کی جائے یا انڈیا کیا رول ادا کر سکتا ہے, لیکن یہ ہوئی کہ پاکستان انڈر ڈسکشن ہے. وائی 2 ملکوں کے اندر ہے تو تیسرا پاکستان کے انڈر ڈسکشن ہونی کیا ضرورت ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا بھی زخم خوردہ ہے اور دے آر لیکنگ دیئر وونڈس, اور وہ بھی چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ تو نیشنل امنگوں میں ہے, لیکن جو مین ہمارا ایلیمنٹ اپار ہے وہ آرمی ہے. تو وہ کہتے ہیں اس کو بلیڈ کرو تاکہ پاکستان کو یہ قیمت ادا کرنی پڑے. یہ ان کی بھول ہے. پاکستان نے بھی ایک جھلک دکھائی ہے, اور ہمیں ذرا پتہ چلا کہ ان کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی کوئی بھی کمین گاہ ہوگی جو پاکستان میں آنے والے ہیں. یونائٹڈ نیشن کا جو چارٹر ہے اس کا آرٹیکل 51 یہ آپ کو امپاور کرتا ہے کہ آپ اپنے سیلف ڈیفense کے اندر کوئی ایکشن بھی لے سکتے ہیں, اور اس وقت تک جب تک کہ یو این سیکیورٹی کونسل آ کے سچویشن کو سنبھال نہیں دیتی.
تو اگر ہمارے اوپر حملے کی یہ وارداتیں ہوئیں گی تو پاکستان کرے گا، اور پاکستان نے کیا ہے، اور آئندہ بھی جو ہے یہ میں آئی ایم شیور کہ کرسٹل کلیئر ہوگا. بٹ وی پرے اینڈ ہوپ کہ ایز اے گڈ فرسٹ اسٹیپ یہ جو سیز فائر ہے اس سے چمن میں بڑی بڑی کنوائیں، ان کے ٹومیٹوز، ان کے فوڈ سٹف، ان کا گوشت ادھر سے ادھر ساری آنے ٹریڈ والا بند ہوئی ہوئی ہے بالکل. اور یہ جو کہتے ہیں کہ جناب غریب ہماری لوگ انڈیا کے سفر ساتھ کر رہے ہیں. تعلقات جو ہیں وہ اچھے ہو جائیں گے، فلائٹ سروس کا آغاز بھی چلیں ہو جاتا ہے فیوچر میں، یہ اپنی ایمبیسی کھولنے کا جو اعلان کیا ہے وہ بھی ہو جاتا ہے. ان حالات میں جب آپ کی ٹریڈ ہی رکی ہوئی ہے، تورخم بارڈر بند ہے، چمن بارڈر بند ہے، آپ کے لوگ جو ہیں وہ مشکلات کا شکار ہیں، انڈیا آپ کی کتنی فضائی طور پہ مدد کر دے گا؟ کتنا آپ کو کوئی خوراک کی کمی جو ہے وہ دور کر دے گا؟ یہ اپنی عوام کا اس وقت نہیں سوچ رہے ہیں. مجھے ایک چیز یہ بھی بتائیے کہ جب ہم ان کی بات کر رہے ہیں ایک ایسے ٹائم پہ جب بھارت کے ساتھ ان کا نیکسس ہو رہا ہے، جہاں پاکستان کے ہاتھوں بھارت، جیسے آپ نے کہا کہ شکست خوردہ ہے، جب شکست خوردہ کوئی ملک ہو خاص طور سے جو اپنے آپ کو اتنی بڑی عسکری طاقت سمجھنے کے زوم میں مبتلا ہو اور اس نے مار کھائی ہو، وہ زیادہ کم عقلی کے فیصلے کرتا ہے. اور ابھی ان کے 2 اسٹیٹس کے الیکشنز بھی آ رہے ہیں. آپ کو کیا ایک لائکلی سیناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے اس ریجن میں؟ کس طریقے سے یہ ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں گے؟ کس طریقے سے پاکستان کے اوپر پھر سے کوئی ایسا فالس فلیگ آپریشن کرا کے الزام لگائیں گے، یا افغانستان کے راستے ہوگا؟ دیکھیں انڈیا کی فرسٹریشن بہت زیادہ ہے، بیکاز ان کی جو جگ ہنسائی ہوئی ہے نا شائننگ انڈیا کی، جی، اور جس طرح ان کی رونت اور فرعونیت کے غبارے سے ہوا نکلی اور جو دھماکہ ہوا ہے، اور جس کی گونج جو ہے ساؤتھ ایشیا نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنی گئی ہے، تو وہ تو بہت خون کے آنسو روتے ہیں. لیکن دیکھیں کہ ساؤتھ ایشیا میں جتنے ان کے نیبرز ہیں سب کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں ہیں. بنگلہ دیش دیکھیں، آسام دیکھیں، سری لنکا، مالدیو، پنجاب، پاکستان. لیکن آؤٹ آف دی وے آپ افغانستان کے اندر جا کے تو پیسہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وہاں کے ہم پارلیمنٹ ہاؤس بنایا، ہم آپ کو ٹرانسمیشن لائن، ہم ہائی وے بنائیں گے. دیر از نو فری لنچ. افغانیوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دے وانٹ ٹو یوز یو اگینسٹ پاکستان. ان کا جو اوبسیشن ہے وہ پاکستان ہے. اگر درمیان میں یہ پاکستان کا نہ ہوتا تو افغانستان کو کون نہ آپ کیا وہ شریعہ آپ کی کو وہ مان رہے ہیں؟ کیا وہاں زیادہ مسلمانیت ہے انڈیا کے اندر؟ کیا وہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا تعلق رسول ہے؟ تو اس لیے آئی تھنک ان دی لانگ رن انڈیا یہ اٹیمپٹ تو کرتا رہے گا کہ پاکستان کو انڈر پریشر کیا جائے، آپ کو اس کی ڈپلومیٹک آئسولیشن پہ ہو، اس کی جو اکانومی کو وہ کیا جائے، سائبر وار پہ جائے گا، ٹیررزم پہ جائے گا. لیکن ہمیں بھی اوفینسو ڈیفenس اس طرح کرنا ہے کہ ہمیں ایک تو ایفرٹ کرنی چاہیے کہ انڈیا کو FATF میں آئے، کیونکہ یہ ٹیررزم میں انوالو ہے اور کنائمنس ہے ود افغانستان، اور افغانستان بھی آنسریبل ہو اور فوری طور پہ الیکشن کرا کے ایک قومی حکومت آئے افغانستان کے اندر. اور وی شوڈ آلسو گیٹ ان ٹچ ود دیز ٹرائبز، جو تاجک ہیں، احمد شاہ مسعود کے جو لوگ ہیں، ازبکس ہیں، وہ یہ جو ہزارہ کا گروپ ہے، اور بہت سے یہ رشید دوستم ہے، یعنی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو فرینڈلی بھی ہیں. ان کے ساتھ چیک کیا جانا چاہیے، اور ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ان دی لانگ رن ہمیں یہ جو نیو نارمل ہے یہ یہی ہے. دی مومنٹ پاکستان کے اندر آ کے کوئی دخل اندازی ہوگی تو اس کی جہاں سے اوریجنیٹ ہوا ہے اس کو اڑا دیا جائے گا. بالکل اس کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. بالکل جی صحیح. جنرل آصم منیر صاحب عبدالقیوم نے صاحب، یہی کہا نا. thank you very much for joining us today on World View. We'll take a break here. Stay tuned. ویلکم بیک ٹو ورلڈ ویو ود سعدیہ افضال. بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ یہ ایک نیو نارمل ہے جو کہ پاکستان نے اس وقت اپنے لیے سیٹ کیا ہے کہ جہاں سے بھی پاکستان کے اوپر کوئی دہشت گردانہ کاروائیاں کی جائیں گی تو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور یہ اس وقت فیصلہ کیا گیا جب پاکستان کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو گیا، اور پاکستان کے خلاف جو کاروائیاں ہیں دہشت گردوں کی وہ جاری ہیں. افغان سوئل کا استعمال کیا جا رہا ہے. دوحہ میں ایک سیز فائر کا اگریمنٹ ہو گیا ہے. اس کی کوئی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی. 25 اکتوبر کو استنبول میں ایک اور راؤنڈ ہونے جا رہا ہے، اور ہمارے ہاں اوبویسلی بہت سارے لوگ اسکیپٹسزم کا مظاہرہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ ان کو
نظر آ رہا ہے. جو تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں, جو پاسٹ میں بھی جو کردار رہا ہے افغان طالبان کا سنس 2021 ان کے برسر اقتدار میں آنے کے بعد, وہ پاکستان کے لیے کہیں سے بھی خوشگوار نہیں رہا. اسی پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں فارمر فورن سیکریٹری ایمبیسڈر جوہر سلیم. ایمبیسڈر صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس آن شو. یہ فرمائیے گا, یہ جو سیز فائر کا اناؤنسمنٹ ہے, ڈو یو سی دس ایز اے اسٹیبل پاز یا کوئی ایک ٹیکٹیکل ایک انٹرول ہے؟ جی, اٹس اے اسٹیپ فارورڈ ڈیفینیٹلی. ایک اس لحاظ سے ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے, بیکاز دیکھیں اس کا جو میکنزم اس پر ہے, قطر میں یہ راؤنڈ ہوا ہے, اس میں پھر ظاہر ہے کہ میڈیشن ایک شامل ہے, قطریز ہیں, پھر ترکیہ جو ہے, تو ایک مختلف جو ہے نا طریقے سے یہ بات چیت ہو رہی ہے. اس سے پہلے اس طرح سے تو نہیں ہوئی. چائنا میں فارن منسٹرز تینوں ملکوں کے ملے تھے, پاکستان, چائنا اور افغانستان کے. وہاں پہ بھی خیر انہوں نے کچھ وعدے کیے تھے, کچھ کمٹمنٹس کی تھیں جو کہ پوری نہیں کی. بالکل. لیکن اب یہ فرق یہ ہے کہ یہ جو راؤنڈ ہوا ہے مذاکرات کا, یہ پاکستان کے اس آپریشنز کے بعد ہوا ہے جو پاکستان نے کائنیٹک آپریشن جس کی طرف اشارہ کیا آپ نے کہ یہ نیو نارمل ہے, اس کے بعد ہوا ہے. تو اور خصوصاً پھر ایک اور جو ہے اس کا پس منظر وہ ہے جو انڈیا کے ساتھ ان کی جو فارن منسٹر لیول پہ جو وزٹ ہوئی, اور اس میں پھر جو بھی ان کی گفت و شنید ہوئی, اور جو انڈیا کی کوشش تھی کہ ایک دوبارہ سے ایک جو ہے نا افغانستان کا کندھا استعمال کر کے پاکستان کو نقصان پہنچائے. تو وہ بیک ڈراپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اٹس اے پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ, لیکن ابھی بہت سے امور ظاہر طے پانے ہیں. ابھی تو صرف ایک سیز فائر جو ہے وہ اگری اس پہ ہوا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ظاہر ہے کہ جو ایک اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس میں یہ مانا گیا ہے کہ جی ٹھیک ہے اصولی طور پہ کہ دونوں ملک جو ہیں, اور دونوں ملک, پاکستان تو خیر کیونکہ اس طرح کر ہی نہیں رہا تھا, یہ افغانستان پہ ہی آتا ہے کہ وہ سپورٹ نہیں کریں گے کوئی بھی دہشت گرد تنظیموں کو جو بھی. اور امبیسڈر صاحب, اس چیز کی تفصیلات کا باہر نہ آنا, یہ ریکویسٹ افغان سائٹ سے کی جانی, یہ ظاہر بھی کرتا ہے کہ اوبویسلی جس چیز سے وہ انکار کرتے رہے, جس چیز کو وہ ڈینائی کرتے رہے, وہ ہو رہی تھی. آپ مان رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ افغان سول استعمال ہو رہی تھی, تو پاکستان صحیح کہہ رہا تھا. جی بالکل, یہ تو ظاہر ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور دیکھیں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. افغانستان جو میں طالبان 1.0 جو جب تھے, اور جب ان کی پھر اوور تھرو کی امریکنز نے, تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ اس وقت بھی یہی تھا. اس وقت دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کر رہی تھیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ پھر انہوں نے دیکھیں کہاں تک امریکہ جا کے اٹیک کیا. اچھا, ابھی بھی یہی ہو رہا ہے کہ طالبان 2.0 میں بھی اسی قسم کی کنڈیشنز کچھ پیدا ہو رہی ہیں. اور صرف یہ نہیں کہ ٹی ٹی پی ہے یا بی ایل اے ہے, بلکہ وہاں پہ اور بہت سے گروپس بھی اس وقت, ایون القاعدہ وہاں پہ ری ایمرج کر رہا ہے افغانستان میں. اور اس لیے صرف یہ ریجن تھریٹن نہیں فیل کر رہا, اور صرف یہ نہیں کہ پاکستان ہے یا رشیا ہے, چائنا ہے یا ایران ہے, بلکہ اس کے باہر کے بھی مغربی ممالک میں بھی اس وقت بہت زیادہ تشویش ہے اس چیز پہ کہ افغانستان میں دوبارہ سے وہ کنڈیشنز جو سی ہیں جس کی وجہ سے پہلے وہاں پہ انہوں نے فوج کشی کی تھی, وہ دوبارہ سے وہ ان کو ایمرج ہوتا دیکھ رہے ہیں. تو اسی لیے جو ہے دیکھیں پاکستان نے تو اپنے آپشن جو استعمال کیے ہیں, ایک تو خیر بائیلیٹرل جو ہے ملٹری آپشن بھی یوز کیا, جو ٹریڈ کا ہے وہ ظاہر ہے پاکستان نے وہ بھی بند کر دیا, اور افغانستان کی بہت بڑی ریلائنس ہے پاکستان پہ ٹریڈ کے حوالے سے. تو ان کی اکانومی جو سی ہے اس میں ایک دم اس کے اثرات جو ان سے ہیں, جب بھی پاکستان اس ٹائم اگر بارڈرز بند کر دیتا ہے ٹریڈ کے لیے تو وہ تو فوراً نمودار ہوتے ہیں, اور ان پہ پریشر ہوتا ہے. لیکن یہ جو سیز فائر کے دوحہ میں جو اگریمنٹ ہوا ہے, یہ جو اعلان ہوا ہے, یہ کوئی گراؤنڈ ورک ہے فار نارملائزیشن آف افغان پاکستان ریلیشنز, یا ابھی دیکھا جائے گا 25 اکتوبر تک دیکھیں گے, اس کے بعد ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو چمن بارڈر ہے, تورخم بارڈر ہے, اس پہ کیا کرنا ہے, ٹریڈ کا کیا کرنا ہے, موومنٹ کا کیا کرنا ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ جو ڈائیلاگ ہے ایک مختلف انداز سے ہو رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ اس پہ کوشش آپٹیمزم ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا ابھی تو اصولی طور پہ ایک چیز جو ہے ڈکلریشن سامنے آئے ہیں نا, اس کے بعد جو گراؤنڈ ورک سارا طے ہونا ہے, جو میکنزمز طے ہونے, اور وہ میکنزمز کیا ہوں گے, اس میں 2-3 چیزیں ہوں گی. سیز فائر کا تو چلیں ہو گیا, یہ تو پہلی چیز تھی, پہلا نقطہ تھا. دوسرا یہ کہ ویریفائبل میکنزمز ہوں اور مانیٹرنگ ہو اس میں ساتھ ہی ساتھ اس چیز پہ کہ اگر وہ جو ہے اگر جب کمٹمنٹس کوئی کرتے ہیں کہ جی جس سے افغانستان کمٹ کرتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم سپورٹ نہیں کریں گے ان گروپس کو, تو پھر دیکھنا ہے کہ وہ اس کے بعد ایکشنز کیا کرتے ہیں, ڈو دے واک دیئر ٹاک. مثال کے طور پہ کیا وہاں پہ ان گروپس کے لوگوں کو وہ اریسٹ کرتے ہیں, یا ان کو ایکسٹراڈائٹ کرتے ہیں, یا ان کی پناہ گاہیں جو ہے ختم کرتے ہیں,
اور یا پھر ان کی گزرگاہیں جو پاکستان تک وہ آتے ہیں وہ ختم کرتے ہیں، اور ان کو وہ جو سپورٹ پرووائڈ کرتے ہیں انفلٹریشن کے لیے کیا وہ ختم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو سی، اور اس کے ظاہر اس کے مانیٹرنگ میکنزمز جو ہیں آپس میں طے ہوں گے پھر. اور پھر اس کے بعد پھر اس میں ٹریڈ کی بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے بعد ٹریڈ کے بھی جو ہیں وہ، کیونکہ دیکھیں افغانستان کے لیے پاکستان بہت ہی زیادہ اہم ہے، صرف اس لیے نہیں کہ جو ہے سیکیورٹی پرسپیکٹو کی وجہ سے، بلکہ اس لیے بھی کہ اکنامک پرسپیکٹو جو ان کا ہے سارا، بے شک وہ ٹریڈ ہو، اگر انویسٹمنٹ وہاں پہ یا کنیکٹیوٹی کی بات ہونی ہے تو وہ بھی پاکستان جو ہے نا پاکستان کی سپورٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی افغانستان میں، کیونکہ ویسٹرن کنٹریز کوئی بھی نہیں آئے گا وہاں پہ انویسٹمنٹ کے لیے جب تک کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک سٹیبل انوائرمنٹ نہیں ہوگا. یہ بڑا اہم آپ نے نقطہ ریز کیا ہے کہ ایک ایسے وقت میں جب ان کے اپنے عوام جو ہیں وہ ان کے خلاف آہستہ آہستہ زیادہ بول رہے ہیں، جو طالبان کے اپنے اندر مختلف گروپس ہیں وہ ڈویژنز آپ کو واضح نظر آ رہی ہیں، جو ریزسٹنس ادروائز اپوزیشن کی جماعتیں آپ کو نظر آتی ہیں وہ زیادہ تگڑی ہو رہی ہیں. پھر ایک ایسے ٹائم پہ جب آپ کی ٹریڈ بند ہے، پاکستان نے چمن اور ترخم بارڈر بند کیا ہوا ہے، وہاں پہ علاج معالجے کے لیے لوگ پاکستان آتے تھے وہ نہیں آ سکتے ہیں، وہاں پہ علاج معالجے کی سہولیات ناپید ہو رہی ہیں، خوراک کی قلت جو ہے وہ اس کا خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھ رہی ہے، اور اس سے پہلے جو کمٹمنٹس ان کے ساتھ کی گئی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں، عورتوں کے حقوق نہیں دیے گئے، آل انکلوسیو گورنمنٹ نہیں بنائی گئی، ابھی آج ایک ٹی وی چینل پہ پابندی لگا دی، میڈیا کی آواز بند کی جا رہی ہے. سو ایسے میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو آلریڈی سینکشنز ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ افغانستان اور سینکشنز اٹریکٹ کر سکتی ہے یہ رجیم اپنی طرف؟ جی بالکل، وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کریں گے اگر وہ دوبارہ سے، ایک تو خیر دوبارہ سے ہندوستان کے اگر ٹریپ میں آئیں گے. ہندوستان نے پہلے بھی ان کو جو ہے نا اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا اور ان کو ایک بہت بری سچویشن میں لا کے کھڑا کیا، اور ابھی بھی وہی ہو سکتا ہے، ریپیٹ ہو سکتی ہے ہسٹری. دوسری چیز جو بالکل آپ نے اشارہ کیا، افغانستان کے اندر کنڈیشنز جو سی ہیں وہ بالکل اس میں ان کے ظاہر ہے کہ جو طالبان کے اپنے اندر بھی 3 گروپس ہیں اس وقت، ایک ظاہر حقانیز ہیں، کندھاریز ہیں، جو سینٹرل افغانستان کے ایک گروپ ہے وہ ہے، پھر جو اب ہزارہ جو ہے وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہے، پھر اسی طرح ناردرن افغانستان میں جو ہے احمد شاہ مسعود کے جو بیٹا ہے وہ بھی اپنی آرگنائز کرنے اس وقت ریزسٹنس آرگنائز کرنے کے اس میں ہے. تو وہ بالکل، لیکن دیکھیں ہم تو اس میں دخل نہیں دیتے، ہم نہیں کہتے کہ جی کسی بھی طرح سے کہ ہم کوئی وہاں پہ رجیم چینج چاہتے ہیں، یا ہم جو ہے نا اس وقت وہ اس کے آثار نظر آ رہے ہیں. بالکل، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان چیزوں سے یہ طالبان جو ہے وہ ظاہر ہے ان کا رجیم افیکٹ ہوتا ہے، اور ان کے لیے یہ سوچنے کا اس وقت لمحہ فکریہ یہ ہے کہ کیا ایسے وقت میں جب انہیں اتنے زیادہ انٹرنل پریشرز کا سامنا ہے، کیا وہ پاکستان سے اتنا بڑا محاذ جو ہے اس وقت کھول کے جو بیٹھے ہیں، کیا اس کو وہ سسٹین کر سکتے ہیں؟ تو اگر دیکھیں سمجھداری کی اگر تقاضا تو یہی ہوگا کہ وہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ایک بالکل جو ہے نا ایک ایسا میکنزم بنائیں جس میں کہ میوچول جو ہے نا پیسفل کو ایگزسٹنس ہو، ساتھ ہی ساتھ ایک جو ہے نا کوآپریٹو فریم ورک ہو، بیکاز یہی پاکستان کو سوٹ کرتا ہے اور یہ افغانستان کو سوٹ کرتا ہے اور یہ دونوں ملکوں کے عوام کو سوٹ کرتا ہے. Right. Ambassador Johar Salim, thank you very much for joining us today on Worldview. We'll take a short break here. Break سے جب آپ واپس آئیں گے تو دیکھ سکیں گے ہمارا ایڈیٹوریل سعدیہ اسٹیک. امریکہ کے افغانستان سے روانہ ہوتے وقت یہ امید پیدا ہو چلی تھی کہ پاکستان میں گزشتہ 2 دہائیوں سے جاری دہشت گردی میں بھی کمی ہوگی. تاہم معاملہ اس کے برعکس نکلا. طالبان رجیم نے افغانستان میں تو امن کے قیام کے لیے تمام جنگجوؤں کو قابو کر لیا، تاہم افغانستان کے اندر سے پاکستانی عوام و ریاست سے برسر پیکار جنگجو گروپوں کو کھلی چھٹی دے دی. نہ صرف یہ بلکہ انہیں پاکستان سے ملحقہ سرحدی علاقوں میں محفوظ ٹھکانے مہیا کیے گئے. نیز ایسے تمام گروہوں کو پاک افغان سرحد کے اس پار دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں سہولت کاری فراہم کی گئی.
گزشتہ 4 سالوں میں پاکستان نے سینکڑوں مرتبہ افغان طالبان رجیم کو سفارتی اور سیاسی ذرائع سے برادرانہ درخواستیں کی کہ افغان سرزمین کو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے لیے بغیر خوف و تردد استعمال کیا جا رہا ہے، چاہے مختلف ناموں سے بلوچستان میں آپریٹ کرنے والے فتنۃ الہندوستان کے دہشت گرد ہوں یا فتنہ الخوارج TTP کے، ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ افغان سرزمین بن چکی تھی۔ 2021 سے اب تک دستیاب اعداد و شمار کے مطابق فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی جانب سے دہشت گردی کی 10,347 کارروائیوں میں 3,844 معصوم افراد کی جان لی گئی۔ شہید ہونے والوں میں عام شہری، افواج پاکستان کے افسران و جوان اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکار شامل ہیں۔ صرف KPK میں 2024 سے لے کر اب تک 1,093 پاکستانی اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، جن میں افواج پاکستان کے 583 افسران و جوان، پولیس کے 213 جوان و افسران اور 297 معصوم شہری ہندوستان کی پشت پناہی کے حامل فتنۃ الخوارج کی دہشت گردی کا نشانہ بنے۔ بدقسمتی سے ان تمام دہشت گردوں کو نہ صرف بھارت کی پشت پناہی حاصل ہے، بلکہ افغانستان کی سرزمین ان کے لیے محفوظ پناہ گاہوں کا کام دے رہی ہے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جن افغانوں کو پاکستان نے 4 دہائیوں تک پناہ دی، وہی فتنۃ الخوارج کے دہشت گردوں کے سہولت کار بنے رہے۔ افغان طالبان رجیم نے اسی پہ اکتفا نہ کیا، بلکہ بین الاقوامی سرحد کے اس پار براہ راست حملوں کی بھی مرتکب ہوئی۔ بارہا کی یاد دہانیوں سفارتی اور سیاسی کوششوں کے بے سود ثابت ہونے کے بعد ریاست پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے بالآخر یہ فیصلہ کر لیا کہ مزید سفارتی اور سیاسی کوششوں کی بجائے فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کے قطعی تدارک کے لیے افغانستان میں موجود محفوظ پناہ گاہوں کو براہ راست نشانہ بنائے بغیر کوئی چارہ باقی نہیں بچا۔ افغان طالبان رجیم جو درپردہ ہندوستان کی پاکستان مخالف پراکسیوں سے گٹھ جوڑ کیے ہوئے تھے، رجیم کے وزیر خارجہ کے حالیہ دورہ ہندوستان کے دوران کھل کر سامنے آ گیا، جس سے پاکستان کو بظاہر پیغام دیا گیا کہ افغان طالبان رجیم پاکستان کا دوست نہیں بلکہ دشمن ہے، جس کی عملی جھلک ہمیں افغان سرحد پر افغان طالبان رجیم کی براہ راست پشت پناہی میں دراندازی کی شکل میں دکھائی دی۔ پاکستان میں آج گرفتار ہونے والے خودکش بمبار نعمت اللہ کے انکشافات افغان طالبان رجیم کی پاکستان میں دراندازی میں معاونت کا کھلا ثبوت ہیں۔ افغان طالبان رجیم نے شمشاد TV کی نشریات محض اس بنیاد پر بند کر دیں کہ نیوز نیٹ ورک نے پاکستان مخالف پروپیگنڈا کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ رجیم کی یہ کارروائی بذات خود چارج شیٹ ہے کہ موجودہ افغان طالبان رجیم نہ صرف پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ ہے بلکہ آزاد میڈیا کا بھی دشمن ہے۔ بلی تھیلے سے مکمل اور واضح طور پر باہر آتی دکھائی دے رہی ہے، اور یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف اپنی برسوں پرانی دفاعی حکمت عملی ختم کرتے ہوئے جارحانہ رویہ اختیار کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا ہے، جس نے 1 ہفتے کے اندر افغان طالبان رجیم کو مجبور کر دیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ بیٹھ کر افغان سرزمین کے پاکستان مخالف استعمال کے تدارک کو تیار ہو گیا ہے۔ دوحہ میں گزشتہ روز ہونے والی ملاقات سے حوصلہ افزا اشارے ملے اور امید کی جا رہی ہے کہ دہائیوں سے جاری ریاست پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے ہونے والی دہشت گردی اپنے انجام کو پہنچے گی، کیونکہ پاکستان اپنی سرزمین پر دہشت گردی کی مزید کوئی کارروائی ہونے کی صورت میں دہشت گردوں کا ان کی محفوظ پناہ گاہوں تک جارحانہ پیچھا کرے گا۔ پیغام واضح ہے کہ پاکستان کی عوام اور ریاست کے لیے پاکستان کے قومی مفاد، علاقائی سالمیت، خود مختاری اور قومی سلامتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، اور یہی ہماری ریڈ لائن ہے جسے کراس کرنے کی کوئی بھی کوشش، چاہے مغربی سرحد سے ہو یا مشرقی سرحد سے، اس کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.